اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہال میں بیٹھے اس وقت تمام سول افسران، مسیح برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ، انجمن تاجران میاں چنو اور اس کے ساتھ ساتھ امن کمیٹی کے انتہائی خوبصورت گلدستہ احباب کو السلام علیکم۔ میں بڑا پرمسرت آج محسوس کر رہا ہوں کہ یہ ایک بڑا خوبصورت آج اجتماع ایس ڈی پی او چنو، جن کو آئے ہوئے آج ایک دن ہی ہوا ہے اور ان کی ٹیم نے یہاں پر اکٹھا کیا ہے۔ اور جس طرح کہ شمون صاحب اپنے خطاب میں فرما رہے تھے کہ کل ان کی آئی جی پنجاب سے 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی دوپہر کے وقت، جس کا مجھے بخوبی علم ہے کیونکہ اس کے بعد آئی جی صاحب نے ہمارے ساتھ تقریباً 4 سے 5 گھنٹے کی ملاقات کی۔ تو جب یہ ادھر تھے، یہاں سے نمائندگی کر رہے تھے فادر اسحاق صاحب، یہ تھے جیکب صاحب تھے، اور غالباً ایک اور بھی ان کے بھائی تھے، جو 4 اشخاص، بشپ قمر صاحب وہاں پر تشریف لے کر گئے تھے، اور وہاں پر بڑی سیر حاصل ان کی آئی جی پنجاب کے ساتھ 1 on 1 ملاقات بھی ہوئی، بات چیت بھی ہوئی، اور مختلف امور کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا۔ تو یہ اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ پنجاب پولیس جس میثاق سینٹر کی بات کر رہی ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو بنا کے اور ایک تصویر کھنچوا کر اس کو اپنے آپ پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کا آئی جی صاحب کو بیک اپ، آئی جی صاحب نے اس کا ہر روز ڈی پی او سے فالو اپ لینا، آپ کو وہاں پر مدعو کر کے وہاں سے 2 گھنٹے کے لیے آپ کے ساتھ ملاقات کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر روز ہمیں آئی جی آفس سے آتی ہوئی ہدایات میثاق سینٹر کے حوالے سے اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ ہم اس حوالے سے بہت زیادہ سیریس ہیں۔ مزید بات کرنے سے پہلے میں اپنے دین کی بات کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار فرما رہا ہے کہ مسیح بھائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ تمہاری کتاب بھی اس نبی کی تصدیق کرتی ہے، تمہاری کتاب بھی بتا رہی تھی کہ یہ آنے والے دور میں کون آئے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل کتاب کا بارہا ذکر ہمارے مقدس کتاب میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت مشہور قرآن پاک کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ قبیلے، فرقے، یہ نام، ذات پات صرف تمہاری تشخیص کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اگر ہم اس کو انیکس کر دیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبہ حجت الوداع کے موقع پر، تو وہ فرما رہے ہیں کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اب آ جاتے ہیں آئین پاکستان کی طرف۔ میرے چند بھائیوں نے اس کا اختصار کے ساتھ ذکر بھی کیا۔ ایکویلٹی آف رائٹس ٹو آل سٹیزنز آف پاکستان۔ تو سٹیزن کون ہے جس کو اس ملک پاکستان کا شناختی کارڈ مل چکا ہے؟ اس کو اس اسٹیٹ نے ایک پاکستانی شہری ہونے کا سرٹیفکیٹ شناختی کارڈ کی فارم میں جاری کر دیا ہے، تو وہ سٹیزن ڈکلیئر ہو گیا ہے۔ تو پھر آئین کیا کہہ رہا ہے کہ ایکول رائٹ فار آل سٹیزنز آف پاکستان۔ تو وہاں پہ جب سٹیزن کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ مذہب کی تشخیص نہیں ہو رہی، وہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو بھی شخص اس ملک پاکستان کا شہری ہے اس کو تمام تر حقوق جو ہیں بلا تفریق مذہب، ذات پات، برادری کے حاصل ہیں۔ اس حوالے سے اسٹیٹ پھر کیا کرتی ہے؟ اسٹیٹ ادارے بناتی ہے، اور اسٹیٹ کے اداروں کے ذریعے وہ تمام حقوق اور وسائل جو ہیں وہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔ ایف آئی آر کی رجسٹریشن جو ہے، جب اگر ہم بات کریں 154 قانون کی، تعزیرات پاکستان کی، تو وہاں پہ بھی قانون یہی لکھ رہا ہے کہ when a person
when a person brings a complaint to the SHO of the police station. تو وہاں پہ پرسن کے ساتھ بریکٹ میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ وینا مسلم، وینا کرسچن، وینا ہندو، وینا پرسن. تو بیسیکلی تھانہ، DPO، SDPO ہم سب اسٹیٹ کے نمائندے ہیں جو آپ کو قانونی تحفظ فراہم کر رہے ہیں. آپ سے مراد تمام مذاہب کے لوگ موجود ہیں جو یہاں پر اگر موجود ہیں بھی یا نہیں ہیں. تو اس ملک میں رہنے والا ہر شخص جو کہ یہاں کا شہری ہے اس کو FIR کا حق حاصل ہے. تو اس لیے قانون جو کہ اسٹیٹ نے بنایا، اسٹیٹ کے ان تمام لوگوں کے ذریعے اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. وہاں پر اسٹیٹ وہ ایکول رائٹس جو کہ آئین پاکستان جس کا تحفظ کرتا ہے، اسٹیٹ ان تمام قوانین کے ذریعے اور ان اسٹیٹ کے نمائندوں کے ذریعے آپ کو وہ ایکویلٹی آف رائٹس جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہے. اسی طرح انتظامیہ کے بھی تمام معاملات میں، بھلے باردانہ کی خریداری ہو یا آبیانی کی بات ہو یا راہداری کی بات ہو یا پانی کی باری کی بات ہو، وہاں پہ محکمہ انہار، محکمہ مال، محکمہ صحت، محکمہ زراعت اس چیز کی تشخیص نہیں کرتے کہ جی یہ رقبہ کسی کرسچن کا ہے تو اس کو پانی کم دینا ہے اور یہ رقبہ کوئی مسلمان ہے تو اس کو پانی زیادہ دینا ہے. کسی قسم کی تفریق اچھی ہماری تصحیح کروائی، میں معذرت خواہ بھی ہوں اور انشاءاللہ ہم وی اسٹینڈ کریکٹڈ، اور آئندہ سے ہم اس چیز کا احتیاط کریں گے کہ جو آئین اور قانون اس حوالے سے بات کرتا ہے ہم بھی اسی کے مطابق چلیں. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ نصاب میں تمام اقلیتیں جو ہیں ان کے لیے ایک تو خدمت مرکز کی تمام تر سہولیات مہیا کر دی گئی. خدمت مرکز میں ہماری 13 سہولیات میسر ہوتی ہیں، جس میں گمشدگی رپورٹ ہے، قانونی مدد ہے، FIR کی کاپی ہے، پولیس ویریفیکیشن ہے، جنرل ویریفیکیشن ہے، کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے، لرنر لائسنس ہے. اس کے علاوہ جو آپ جسے عمومی زبان میں پکا لائسنس کہتے ہیں وہ والی فیسلٹی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہراسمنٹ کی کمپلینٹ ہے. تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو آپ کو اب آپ کے ڈور اسٹیپ پر جو 134-15 کا ہے اس کو تھانہ صدر چنو کے نزدیک پڑتا ہے، اور آپ کے چکوب کا جیوگرافی اور اس کا جو ڈسٹنس دیکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میثاق سینٹر کو تھانہ سٹی چنو میں نہیں بلکہ تھانہ صدر چنو میں ہونا چاہیے. تو یہ وہ وجہ ہے کہ تھانہ صدر چنو میں میثاق سینٹر بنایا گیا تاکہ وہاں کے رہنے والے لوگ اپنے قریبی تھانے میں آ کر یہ فیسلٹی حاصل کر سکیں. میرے کچھ بھائیوں نے پولیس کی یہاں پر تعریف بھی کی. میں شمون صاحب آپ کے بزرگ ہیں، میرے پاس تشریف لائے ہیں، میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ ہمیشہ سچے آدمی کے ساتھ آتے ہیں اور آگے خود بتا دیتے ہیں کہ ہمارا یہ والا بندہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. آپ جیسے ایک بردبار شخصیت سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ آپ ہمیشہ حق و سچ کی بات کریں، بھلے اپنا ہی ذاتی رشتہ دار کیوں نہ ہو تو اس کے خلاف بات کرنی چاہیے. آپ نے یونس مسیح کی بات کی، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ضلع پولیس خانے وال صرف یونس مسیح کی نہیں، کوئی بھی مظلوم آدمی جو ہے اس کی حق رسی اور داد رسی کے لیے موجود رہے گی. ابھی آپ نے مجھے ایک ویسی ایک اور درخواست بھی دی ہے. ہم انشاءاللہ مظلوم آدمی کے ساتھ کرے ہیں، ہم ایسے آدمی کے ساتھ کرے ہیں جو حق اور سچ پر ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ غالباً 134 یا 135 چک کے کسی معاملے میں میرے پاس آئے جہاں پہ پورا چک ایک طرف اور دوسری طرف ایک فریق ہے. اس میں بھی میں نے دوسرے فریق کو اچھی خاصی وہ جو ہم لفظ تھوڑا سا سلینگ بن جاتا ہے کہ ہم نے اس کو ڈوز دی ہے، اور ہم انشاءاللہ آپ کے باقی بھائی جو حق سچ پر ہیں اور اس شخص سے تنگ ہیں انشاءاللہ ان کو پورا انصاف جو ہے وہ دیں گے. میرے پیارے بھائی تاجر بھائیوں نے بڑی اہم بات کی. اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ جو ہماری پروموشن رجیم تھی، جو پچھلے 8 ماہ میں تقریباً 30 سے 40 ہزار لوگ ASI، سب انسپیکٹر، انسپیکٹر، DSP، SP بنے ہیں.
اس کی وجہ سے ہمارے پاس افسران کی تعداد اتنی ہو گئی ہے کہ اس وقت سٹی چنو میں ایس ایچ او کے علاوہ 10 تھانے دار ہیں اور صدر چنو میں ایس ایچ او کے علاوہ 9 تھانے دار ہیں۔ جب میں نے چارج لیا تو ان کی تعداد 3 سے 4 تھی۔ تو کانسٹیبلری کی حد تک آپ کی کمپلینٹ بالکل درست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تفتیشیوں کی تعداد میں کافی حد تک اضافہ ہم نے کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ بات واضح طور پر فیل ہو رہی ہے کہ لوگوں کے کیسز سننے میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ تفتیشی کیسز کو سن رہے ہیں، لوگوں کی بات تھانوں میں نسبتاً زیادہ اب سنی جا رہی ہے۔ کانسٹیبلری کا تعلق ہے گشت سے، پیٹرولنگ سے، موٹر سائیکل پیٹرولنگ سے۔ اس میں میں سلیم صاحب جو چنو سرکل میں تعینات ہوئے ہیں، آپ کی ٹیم بہت اچھی ہے۔ انجمن تاجران نے گزارش کی اور ان کی گزارش کو میں اپروو کرتا ہوں کہ ان کی ٹیم کو بالکل چینج نہیں کیا جا رہا۔ کرائم پہ کرائم ہوتا رہے گا، لیکن انہوں نے اچھی پرفارمنس دکھائی ہے، اور عدنان نے ڈاکوؤں کو پکڑا ہے، ذیشان نے ہمارے ایسے کیس ٹریس کیے جس میں دوران ڈکیتی بندوں کو قتل کر دیا گیا۔ آپ لوگ گواہ ہوں گے کہ ان کو بھی ہم نے کیفے کردار تک پہنچایا ہے۔ اسی طرح چھپ کلاں میں بھی نیا ایس ایچ او تعینات کیا ہے۔ تو لمبا والا جو ہے بڑا ایکسپیرینسڈ ہے، پہلے بھی یہاں پر تعینات رہ چکا ہے۔ تو میں سلیم آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ کی ٹیم جو آلریڈی اس علاقے میں رواں ہے، ان سے مناسب گشت کا انتظام جو ہے وہ آپ کروائیں گے، خصوصی طور پر مغرب کے بعد۔ آگے دھند کا موسم آ رہا ہے، سردیوں کا موسم آ رہا ہے، دھند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ وارداتیں کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ابھی سے ہمیں متحرک ہونا ہے تاکہ ہم لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کر سکیں۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی وارداتیں ہیں، ایس ایچ او سٹی چنو اس سے بخوبی علم رکھتے ہیں کہ ہماری ہاؤس رابریز کچھ انٹریس جا رہی ہیں، اس پہ آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں سلیم میں یہ کہوں گا کہ میں بذات خود بھی ناصر ثاقب جو آپ کے یہاں پر پچھلے ایس ڈی پی او تھے، ان کی پرفارمنس نہایت ہی بہترین تھی۔ پبلک ان کی پرفارمنس سے بہت خوش تھی، اور مجھے لوگ بتاتے تھے کہ وہاں پہ ان کے دفتر میں ایک میلہ لگا رہتا ہے اور وہ لوگوں کی بات کو بہت زیادہ بہتر طریقے سے سنتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناصر نے جو آپ کے لیے اسٹینڈرڈ چھوڑا ہے وہ کافی ہائی ہے، اور میں امید کروں گا کہ آپ اس کو مزید اس سے بھی بڑھا کر میاں چنو کی عوام کو ریلیف پیش کریں گے۔ آج کل ہمارے پاس ٹائم بھی ہے، اور جتنے بھی محرم، چہلم، عیدین، یہ تمام واقعات جو ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی خوبصورت طریقے سے امن کمیٹی کے تعاون سے بہترین طریقے سے گزرے ہیں۔ میاں چنو میں ہمیں محرم میں آنا ہی نہیں پڑا۔ یہ پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، بہت خوبصورت شخصیت ہیں میاں چنو کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ میاں چنو تحصیل پر قائم و دائم رکھے۔ ایسے جب تک خوبصورت لوگ یہاں پر موجود رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے نوکری آسان ہوگی۔ اور میں نے شمون صاحب ابھی وہاں پر بیٹھا جب آپ تقریر کر رہے تھے، تو میں نے خصوصی طور پر سلیم کو یہ ڈائریکشن بھی دی کہ شمون صاحب کے ساتھ آپ رابطے میں رہیں، تو انشاءاللہ کرسچن برادری کا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہوگا جو آپ کا تحصیل میں ہی حل نہ ہو۔ اس کے علاوہ بھی میں آپ سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ یو آل آر سٹیزنز آف پاکستان۔ آپ کے تمام تر حقوق جو ہیں اس کی پاسبانی کرنا ہماری بطور پولیس افسر ذمہ داری ہے، اس کو ہم انشور بھی کریں گے۔ آج صبح بھی ایک کھانے وال کا، ایک کرسچن خاتون کا مسئلہ تھا، ایک کھالے کے والے سے سعید نے مجھے وہ پٹ اپ کیا، اور میں نے وہ ڈی ایس پی کو کہا ہے کہ وہ اس کو حل کریں۔ تو صرف بین المذاہب مسائل نہیں، صرف جو آپ کے ذاتی مسائل ہیں، بھلے وہ آپ کا کھالا ہو، آپ کے چرچ کا کوئی ایشو ہو، ادروائز کوئی کرائم ریلیٹڈ ایشو ہو، تو انشاءاللہ ہم ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیشہ حاضر بھی رہیں گے، کیونکہ یو آر سٹیزنز آف پاکستان، اور آپ میں سے بھی کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس ملک پاکستان کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اگر میں بات کرتا چلوں تو بھگوان داس صاحب چیف جسٹس آف پاکستان رہے، ان کا ہندو مذہب سے تعلق تھا، اور جب میں نے سی ایس ایس کیا، میرا انٹرویو بھگوان داس صاحب نے لیا، اور انہوں نے مجھے انتہائی بہترین نمبر دیا، جس کی وجہ سے میں سی ایس ایس میں ٹاپ کی پوزیشن مجھے ملی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو بھی ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، جنہوں نے مائنورٹی طبقے سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی پاکستان کی بہت اہم پوزیشن جو ہیں وہ حاصل کی ہیں۔ تو اس موقع پر
میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تحصیل میاں چنوں ضلع خانیوال صوبہ پنجاب میں امن و امان کی فضا کو قائم رکھے، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر کہیں بھی کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم نے اس کو مل بیٹھ کے حل کرنا ہے، نہ یہ کہ ہم وہاں پر جا کر کوئی میدان جنگ کا سما باندھ دیں، اور اس سے میں سمجھوں گا کہ وہ ایک ایسا اندوناک واقعہ رونما ہو جاتا ہے جس کے نتائج جو ہیں وہ آنے والی بے شمار نسلوں کو بھی بھگتنے پڑتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا واقعہ ہو تو آپ ہمارا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ آج سے 2 ہفتے قبل ایک اس طرح کا ایشو رپورٹ ہوا، چونکہ آج کل تھوڑی سی سینسٹیوٹی بڑھی ہوئی ہے کہ شانتی نگر میں ایسا ہمیں رپورٹ ملی کہ شاید کسی چرچ کے باہر فائرنگ ہوئی ہے۔ فوری طور پر میرے 2 SHO SDPO سلیم اس وقت ادھر ہی تھے، یہ گئے وہاں پر، SHO گئے، میری سیکیورٹی کی ٹیم گئی، اور ہم نے ایک دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر ملزمان کو پکڑ لیا، اور ایک وہ روٹین کرائم تھا، بلکہ وہ کسی کرسچن کے اوپر اٹیک نہیں تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں وہاں پر وہ جیکب صاحب تھے، انہوں نے انتہائی میچورٹی کے ساتھ اس کو ڈیل کیا۔ میں نے بھی ان کو تسلی کروائی کہ آپ جا کر سو جائیں، ہم انشاءاللہ جاگ رہے ہیں اور ہم آپ کو کیس کر کے دکھائیں گے، اور ہم نے ان کو تمام تر ثبوت دکھائے کہ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے کولر بازی بیسیکلی کی تھی، جو ایک شادی سے آ رہے تھے، شراب کے نشے میں دھت تھے، اور انہوں نے ہوائی فائرنگ کی، تو وہ کسی قسم کا کسی بھی برادری کے اوپر اٹیک نہیں تھا۔ تو آپ یہ یقین رکھیں، جس طرح فیصل آباد پولیس نے جڑا مالا والا واقعے کو بالکل طے در طے اس کی شفاف طریقے سے تفتیش کی ہے، آپ نے جا کے دیکھ لی، آپ نے خود آنکھوں سے اس کا ثبوت دیکھ لی ہیں۔ اسی طرح ہم آپ کو آپ کے نجی معاملات میں، آپ کے مذہبی معاملات میں جو حق اور سچ پر مبنی تفتیش ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے، اور بحیثیت اس ملک پاکستان کی اسٹیٹ کے نمائندے یہ ہمارا فریضہ بھی ہے، ہمارا آپ کے اوپر کسی قسم کا یہ کوئی احسان نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی ڈیوٹی کو پورے زبردست طریقے سے نبھائیں گے، اور اس معاملے میں کوئی دقیقہ فروغ گزاش نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔